بہت سارے فرقے جو ہیں نا جی، وہ ان حدیثوں کو اور آیات رحمت پر نظر ڈالتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ گناہ کچھ بھی نہیں، نہ گناہ کی معاوضہ ہوگا، نہ گناہوں پہ پکڑ ہوگی، نہ گناہوں پہ سزا ہوگی۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، بات ختم، پر جو مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو نا کہ بتاگا میں صرف ایک کلمہ ہی تھا نا، تو 99 دفتر جو گناہوں کے سب اڑ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کا انکار کر دے، یا لوگوں کو ایسا رخ دکھائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے، بھی کوئی خوف ہی نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لا یضر المعصیۃ مع الایمان، جب ایمان ہے تو گناہ کو نقصان نہیں دیتے۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ ایک اور جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے ایک بھی گناہ کبیرہ کیا ہے نا، وہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن جنت متقین کے لیے، جب اس نے گناہ کیا ہے تو فاسق ہو گیا۔ اللہ نے جنت بنائی ہے اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ تو فاسق ہے، متقی تو ہے ہی نہیں، پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یعنی اب دو جماعتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ گناہ نقصان ہی نہیں دیں گے، دوسرے کہتے ہیں ایک گناہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ دونوں غلط ہیں، یاد رکھو۔ مسلک اہل سنت والجماعت جو حق مسلک ہے، سلفن و خلفن، صحابہ سے لے کر آخر تک، وہ یہ ہے کہ شرک کر کے کوئی مر گیا وہ تو نہیں بخشا جائے گا، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، چونکہ مشرک کے لیے تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ البتہ ایک آدمی ہے، اس نے شرک نہیں کیا لیکن باقی گناہ کیے ہیں، مثلا نعوذ باللہ زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، مختلف گناہ ہے، لیکن موحد ہے، شرک نہیں کیا اس نے۔ اب اس کی پھر دو حالتیں ہیں، کیا وہ گناہوں سے توبہ کر کے مر گیا یا توبہ بھی نہیں کی؟ جتنے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ اچھا، بعض گناہ گار ایسے ہیں کہ گناہ بھی کیا ہے، ایمان والا موحد گناہ گار ہے لیکن توبہ نہیں کر سکا، گناہ کی حالت میں مر گیا۔ ایک آدمی نے شراب پیا، نشے میں مدہوش تھا، اسی نشے میں مر گیا، تو اب اسے توبہ کب کرنی ہے؟ کوئی نعوذ باللہ زنا کر رہا تھا، گھر والا آیا، اس نے فائر کیا اور اسی وقت اسی حالت میں مر گیا، تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے، کلمے کی وجہ سے، جیسے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالی چاہیں تو اس کے گناہوں کے قدر اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی، اس کو سزا دے دو تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں، دھل جائے، پاک ہو جائے، پھر جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے سزا رکھی ہے وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر توبہ کر کے مر گیا، الحمدللہ گناہ معاف ہو گئے، توبہ بھی نہیں کی، اب اللہ کی مرضی، عذاب دیں یا عذاب ہی نہ دیں، ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 90 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے آدمی کو نہ تو اس کی رحمت پہ امید رکھ کے غرہ ہونا چاہیے، اور نہ عذاب سے ڈر کے کافر بن جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں،
لیکن توبہ کو بھی نہ چھوڑے، توبہ کرتا رہے، ہر حال میں توبہ کرتا۔ اور کلمہ شریف میں یہ 2-3 کلمات ایسے ہیں کہ ان کا آدمی ورد بنا لے۔ ایک تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال نہ رحمت سے نہ امید ہو اور نہ خوف سے بے غم ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو محدثین مجتہدین فقہا فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیانی کیفیت کا۔ مشکل یہی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی آیات رحمت پہ نظر پڑی لیکن آیات عذاب بھول گئے، اور بعض لوگوں کی آیات عذاب پہ نظر پڑی، ان میں کہا یار جانے جہنم میں ہے، تو نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ پکڑ لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عزیز بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں، وہ شدید العقاب بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک آیت میں پورا عقیدہ بیان فرما دیا، نبئ عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور عذاب بھی میرا بڑا دردناک۔